بہت شکریہ وقاص صاحب، اور میں بہت شکر گزار ہوں سخن فاؤنڈیشن کا اور وقاص عزیز صاحب کا کہ آپ نے یہ جشن جو ہے خالد فتح محمد صاحب کے نام کیا اور اس کو سیلیبریٹ کیا۔ اچھا، میں نے کچھ عرصے سے دیکھا ہے، مطلب کچھ کوئی طویل تو نہیں ہے، لیکن میں نے محسوس کیا ہے کہ اب جو فکشن نگار ہیں یا جو فکشن لکھنے والے ہیں انہوں نے خود کو سیلیبریٹ کرنا شروع کر دیا ہے۔ پہلے عموماً یہ ہوتا تھا کہ شاعر جو ہیں وہ زیادہ نمایاں ہوتے تھے، زیادہ آگے ہوتے تھے، اور فکشن نگار کہیں جو ہیں وہ اپنی تخلیق میں کہیں چھپے رہتے تھے یا کہیں زیادہ وہ خود نمائی کہنا چاہیے وہ پسند نہیں کرتے تھے۔ لیکن اب نہ صرف قاری جو ہے، پڑھنے والے جو ہیں وہ جو ہیں اس کو پسند کر رہے ہیں، یعنی کہ پسند کر رہے ہیں سے مراد ہے کہ اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور خود فکشن لکھنے والے بھی جو ہیں وہ بھی خود کو سیلیبریٹ کروانے کی یا اس کو کرنے کی خواہش رکھتے ہیں، جو کہ بڑی ایک مثبت بات ہے۔ اچھا، میں اب کوئی نکات تو نہیں ہوں، لیکن جب یہ بات ہوئی وقاص صاحب نے جب مجھے بتایا کہ ایک جشن خالد صاحب کی کہ فکشن کو سیلیبریٹ کرنے کے حوالے سے منعقد کیا جا رہا ہے، تو میں نے اس بات پہ غور کیا کہ وہ کون سے پہلو ہیں یا کون سے عناصر ہیں جو میں نے خالد صاحب سے سیکھے ہیں، یا ان کے افسانوں میں وہ کیا ہے جو میرے پاس نہیں ہے یا کم ہے یا جو میں ان سے سیکھ سکتی ہوں۔ تو وہ کچھ باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گی، بس بہت زیادہ نہیں ہے، لیکن جتنا میں نے سمجھا ہے اس کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گی۔ اچھا، ایک تو مجھے سب سے زیادہ جو متاثر کیا خالد صاحب میں وہ ان کی کمٹمنٹ ہے، فکشن کے ساتھ ان کی کمٹمنٹ ہے۔ 8 سے زیادہ افسانوی مجموعے، 12 کے قریب ناول اور تراجم، یہ جب ہم لفظوں میں ان کو تقسیم کر دیتے ہیں ڈیجٹس میں تو شاید لگے کہ اچھا چلیں ٹھیک ہے، لیکن ہمیں اس بات کا آئیڈیا نہیں ہے کہ یہ کمٹمنٹ کا کرنا، یہ کمٹمنٹ رکھنا جو ہے یہ کتنا مشکل کام ہے، ایسی صورتحال میں کہ جب آپ کے آگے پیچھے جو ہے وہ ایک دوڑ لگی ہوئی ہے اور ایک ریس ہے خود کو منوانے کی، خود کو ثابت کرنے کی اور آگے پہنچنے کی، ایوارڈز لینے کی، ایوارڈ دینے کی۔ تو ایسی ریس میں گجرانوالہ میں بیٹھ کر اتنا سارا کچھ لکھ لینا، پھر میں جانتی ہوں کہ یہ مسلسل فکشن کے مطالعے میں رہتے ہیں، فکشن کا مطالعہ ان کا زیادہ ہے، تو ایک طرح سے خود کو ایک صنف کے لیے وقف کرنا اور مسلسل لکھتے رہنا، یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ جیسے کہ ابھی عرفان جاوید کے حوالے سے کے بارے میں بات کی انہوں نے، وقاص صاحب نے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ان کے ذہن دماغ میں ایک سودا سمایا ہے ادب کا، تو واقعی وہ ان کے سارے کام سے وہ سودا اور وہ جوش اور جذبہ جو ہے وہ نظر آتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو میں نے ان سے کمٹمنٹ سیکھی فکشن کے ٹورڈز، کہ ان کی فکشن کے حوالے سے کمٹمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ شاید یہ مسلسل لکھتے رہتے ہیں۔ میرے جیسے لوگ جو کہانیوں کی تلاش میں رہتے ہیں ان سے سیکھنا پڑتا ہے کہ کہانیوں کی تلاش ضروری نہیں ہوتی، بلکہ آپ کسی بھی چیز کو کہانی بنا سکتے ہیں۔ عموماً یہ بات کسی نے انتظار حسین کے بارے میں کہی تھی کہ وہ کہانی بنانا جانتا ہے، تو میں خالد صاحب کے بارے میں بھی یہ کہوں گی کہ یہ کہانی جو ہے اس کو بنانا، اس کو پیش کرنا جو ہے وہ جانتے ہیں۔ اچھا، اس کے علاوہ ان کے افسانے کے کرافٹ کے حوالے سے، فن کے حوالے سے اگر ان کو دیکھا جائے تو 3 چیزیں ہیں جیسے کہ میں نے پہلے کہا جو میں ان سے سیکھنا چاہتی ہوں یا جو میرے لیے سیکھنے کا سبب بنتی ہیں۔ سب سے پہلے تو ان کے افسانے کی فضا ہے، ان کے افسانے کی جو فضا ہے وہ ان کا خاص ایک ہوتا ہے نا، ایک اسٹیمپ ہوتا ہے کہ آپ افسانہ جب وہ کھولیں گے، جب شروع کریں گے، اگر 10 افسانے بھی پڑھے ہیں تو اگر آپ ان کے قاری ہیں تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ یہ خالد صاحب کے افسانے کی فضا ہے۔ اچھا، میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ فضا کو بنانے میں بھی اتنی ہی دلچسپی لیتے ہیں، اتنی توجہ دیتے ہیں، اتنی کسی کردار کو بنانے میں دیتے ہیں۔ اچھا، وہ فضا کیا ہے؟ وہ فضا ڈارک ہے، مطلب عموماً جیسے ایک ہوتا ہے نا کہ خاموش
ڈارک، تنہا، مطلب عموماً سارے افسانوں میں یہی فضا جو ہے وہ نظر آتی ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ جو خالد صاحب کا کے افسانوں کی جو فضا ہے، جو اس کی عموماً جو اس کی لکیل ہے، وہ خود ایک کردار ہے۔ یعنی اگر آپ اس کی فضا کو نکال دیں، اس ماحول کو نکال دیں، تو شاید اس افسانے کا وہ امیج نہیں بن پائے گا جو اس کی فضا کے ساتھ بنتا ہے۔ اچھا، پھر اس فضا میں وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک انر کنفلکٹ کو، جو کردار کی انر کنفلکٹ ہے، اس پہ بہت توجہ دیتے ہیں۔ اچھا، عموماً جو انر کنفلکٹ ہے وہ ایکسٹرنل کنفلکٹ سے ڈفرینٹ ہوتی ہے، اس سے مختلف ہوتی ہے، لیکن یہ آپس میں جڑی ہوئی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، کوئی بھی کردار یا کوئی بھی افسانہ نگار جو ہے وہ انر کنفلکٹ سے کب جوڑے گا؟ جب وہ ایکسٹرنل کنفلکٹ سے تنگ آ جائے گا، یا اس کو لگے گا کہ اچھا یہ سدھارنا جو ہے، یہ کنفلکٹ سدھارنا میرے بس میں نہیں ہے، تو وہ انر کی طرف بڑھتا ہے۔ اچھا، وہ جو انر کنفلکٹ ہے وہ سوسائٹی کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ تعلقات کے حوالے سے ہو سکتی ہے، وہ مذہبی کنفلکٹ ہو سکتی ہے، یعنی کہ جو بھی نارمز ہیں ہماری سوسائٹی کی، ان کے حوالے سے وہ کنفلکٹ ہو سکتی ہے۔ تو سارے افسانوں کے ہر کردار میں وہ جو کنفلکٹ ہے وہ بہت ہی ظاہر، وہ بہت ہی نمایاں ہے، بہت ہی سامنے ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ یہی جو ہے یہ کہانی کو افسانہ بناتی ہے، یہ کنفلکٹ جو ہے۔ اچھا دیکھیں، کہانی تو بچہ بھی سنا دیتا ہے، آپ بچے سے روزانہ پوچھتے ہیں نا اسکول میں کیا کیا، تو آگے بتاتا ہے میں اسکول گیا، میڈم یہ کہا، میں نے کھیلا ہے۔ لیکن یہ جو اس کے اندر کی خواہشات ہے، جو اس کی محرومیاں ہیں، جو تضاد ہیں، یہ سارا کچھ افسانہ بناتے ہیں۔ تو یہ جو کنفلکٹ ہے، اس سے مجھے بہت کچھ سیکھنے کو ملا۔ اچھا، پھر اس کنفلکٹ کو بیان کیسے کرنا ہے؟ اچھا، اس کنفلکٹ کو بیان کرتے ہوئے کوئی بھی جملہ جو ہے وہ سیدھا نہیں لکھتے ہیں خالد صاحب، مطلب ایسا نہیں ہوگا کہ وہ لکھ دیں کہ وہ پریشانی میں آ کر بیٹھ گیا، نہیں، وہ اسی کنفلکٹ میں درمیان میں کسی آبجیکٹ کو لے گا اور پھر اس سے اپنی اس کنفلکٹ کو شو کرے گا، تو پھر کہیں نہ کہیں وہ کہانی جو ہے وہ آگے بڑھے گی۔ اچھا، یہ سارا جو کام ہے، بار بار یہاں پر ڈسکشن ہو رہی ہے کہ جو خالد صاحب کے جو معاصر لکھنے والے ہیں، انہوں نے علامتی افسانہ بھی لکھا، تجریدی بھی لکھا، لیکن کہانی کو ہی اہمیت دیتے ہیں۔ اچھا، کہانی جیسے کہ میں نے پہلے کہا، کہانی بنانا آسان ہے، کہانی کو افسانے تک لے کر آنا مشکل ہے۔ اور یہ دو تین چیزیں میں نے بتائی ہیں، افسانویت اور انر کنفلکٹ، یہ جو ہے یہ کہانی کو افسانہ بناتے ہیں یا اس کو کریٹ کرتے ہیں۔ تو جیسے کہ یہ جو کنفلکٹ جس کی میں بات کر رہی ہوں، اچھا اس میں ایک یہ بھی ہے کہ اچھا اس کنفلکٹ کو بیان کرتے ہوئے کوئی بھی چیز جو ہے وہ غیر ضروری بھی نہیں ہونی چاہیے، کچھ بھی ایسا نہ ہو جو اس کنفلکٹ سے ہٹ کر ہو۔ تو یہ جو ہے، میں خالد صاحب سے میں نے یہ سیکھا ہے کہ یہ جو ہے افسانہ لکھنا، یہ صرف کہانی بیان کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہنرمندی کا کام ہے۔ اس کے اندر بھی اتنی ہی اسکل چاہیے ہوتی ہے جتنی کسی اور، جیسے کہ جو غزل لکھنے والے ہیں، نظم لکھنے والے ہیں، یا اوزان پہ جو ہے وہ جملوں کو سیٹ کرنے والے ہیں، اسی طرح افسانہ بنانے کے لیے بھی اتنا ہی ہنر جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے۔ دوسری ایک اور چیز جو میں نے خالد صاحب سے سیکھی، اور جو تھوڑی پرسنل لیول پر سب کو شیئر کر رہے ہیں تو میں بھی کرنا چاہوں گی، یہ خالد صاحب سے میرا جو پہلا انٹریکشن ہوا وہ حلقہ ارباب ذوق میں نے ایک نظم پیش کی تھی، تو اس کے بعد خالد صاحب سے میری گفتگو کا آغاز ہوا۔ تو مجھے سب سے خوشی اس بات کی ہوئی کہ اس نظم کو جس طرح سے خالد صاحب نے سمجھا، اور اس نظم کے پیچھے کی کہانی کو جس طرح سے انہوں نے سمجھا تھا، وہ کوئی اور نقاد جو وہاں پہ موجود تھا وہ اس کو سمجھ نہیں سکا۔ تو یہ مجھے ایک تو ان کی بات مجھے متاثر کی۔ پھر ایک اور چیز جو میں نے ان میں دیکھی وہ یہ کہ یہ ہمیشہ میرے جیسے جونیئر جو بھی سیکھ رہے ہیں، جو نالائق ہیں، ان کو آگے بڑھانے یا ان کو سکھانے کو یا ان کو پروموٹ کرنے کا کہ ہمیشہ وسیلہ بنتے ہیں۔ میں سمجھتی ہوں یہ آسان کام نہیں ہے، خود کو پیچھے کر لینا اور کسی اور کو جگہ دینا، اس کی سیڑھی بننا جو ہے یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو مجھے بہت خوشی ہے کہ خالد صاحب کا جو ہے وہ جشن کا اہتمام کیا گیا، وقاص صاحب نے اس کا اہتمام کیا، اور بہت سی باتیں جو ہیں وہ میرے دوست ہیں، اور آگے بھی جو ناقدین ہمارے آئیں گے وہ اس پر بحث کریں گے، لیکن مجھے سب سے زیادہ خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ خالد صاحب کو پڑھتے ہوئے مجھے ہمیشہ یہ لگتا ہے کہ میں افسانہ پڑھ رہی ہوں، اور اس افسانے کو جب میں ختم کروں گی تو میرے پاس کوئی نہ کوئی ایک نئی چیز ضرور ہوگی جس کے ذریعے سے میں اپنے افسانے کو مزید بہتر کر سکوں گی۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔